ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان نبدل، کیا اس بات پر ہم قادر نہیں؟ اللہ پیچھے کہا نا وما نحن بمسبوقین، کہ ہم ہارنے والے نہیں۔ کس بات سے نہیں ہارنے والے؟ علی اس بات سے، ان نبدل کہ ہم بدل دیں، ہم تبدیل کر دیں، امثالکم تمہاری مثل، وننشئکم اور پیدا کریں ہم تم کو، فی میں ما ایسی کیفیت اور ایسی صورت میں، لا تعلمون کہ جس کیفیت اور صورت کو تم جانتے ہی نہیں۔ اب اس کی وضاحت تھوڑا سا سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں مارنے کے بعد پیدا کریں ایسی حالت و کیفیت میں، ایک نئی تخلیق میں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اصل میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو یہ بتاتے، یہ کہتے کہ ہم اس زندگی کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد اگلی زندگی ہوگی، اور اسی صورت میں ہی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اور نعمتیں کیسی؟ کہ انسان کھاتا رہے، پیشاب پخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، لذتیں ویسے کی ویسے ہوں گی، اور پھر اس جنت میں طاقت جو ہے وہ ایک انسان کی کئی انسانوں سے زیادہ ہوگی، اور سب کچھ ایک نئی کیفیت میں ہوگا۔ وہاں انسان جنت میں گھومتا رہے، تھکے گا نہیں، وہاں پر یہ ساری لذتیں، ساری کیفیتیں، تو یہ چیز انسان کی عقل میں نہیں آتی، انسان کے ذہن میں نہیں آتی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جو جسم ہے، یہ پیٹ بھر جائے تو پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے بعد پھر پخانہ پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں نئی تخلیق تمہیں دیں گے نا، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں کھاتے رہو، موج کرو، عیش و آرام کرو، تھکو گے نہیں، وہاں پھر بھوک نہیں لگے گی، کھائیں گے لذت کے لیے، کھائیں گے سکون لینے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں۔ اور تو اس لیے یہ باتیں انسان کی عقل میں نہیں آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ایک نئی تخلیق دیں گے، یہ دنیا والی چیز نہیں ہوگی، یہاں تم تھک جاتے ہو، یہاں بھوک لگتی ہے، یہاں جو ہے وہ تکالیف ہوتی ہیں، وہاں نہیں، وہاں جنت میں نہیں۔ اور اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جو کافر، جن کا یقین نہیں مر کر دوبارہ اٹھنے پر، جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا، جہنم کی آگ ان کو جلائے گی، جھلسائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ جل کر راکھ بنیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی، ایک چمڑی جل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جل جائے گی، اوپر سے اور چمڑی چڑھا دیں گے۔ اب دنیا میں کیا ہے، ایک بندے کو اگر مارا جائے، اسے سزا دی جائے، وہ کیا ہوگا؟ مار کھاتے وہ مر جائے گا، آگ میں ڈالا جائے، کتنی دیر وہ باقی رہے گا؟ مر جائے گا نا ایک دن۔ تو عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ آگ میں جل رہا ہے تو کتنی دیر جلے گا وہ؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ، گھنٹے کے بعد تو بالکل بھسم ہو جائے گا وہ بندہ۔ لیکن وہاں جہنم میں کیا ہوگا کہ جلتا ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جہنمی جدھر دیکھے گا نا اس کو موت نظر آئے گی، اتنے دردناک قسم کے عذاب ہوں گے کہ ہر طرف ایسے لگے گا کہ ابھی موت آئی، لیکن وما ہوا بمیت، وہاں موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں وہ۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو ایک نئی تخلیق دیں گے، یہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا کہ اس جسم کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، یہ تھک جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جو جنت دیں گے ہم، جنت والوں کو بھی یہ جسم نہیں دیں گے، وہاں بیماری نہیں ہوگی، عیش و آرام ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بھوک نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی ہم ننشئکم نئی تخلیق میں پیدا کریں گے، ایسی تخلیق کہ جو تم نہیں جانتے، کہ وہاں پر جلتے رہیں گے، مریں گے نہیں، سزا ملتی رہے گی، لیکن بیہوش نہیں ہو گئی۔ ہاں کیا ہوتا ہے، ڈنڈے مار مار کے اب بیہوش ہو گیا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا، اب تکلیف کی اس کو وہ کیفیت تکلیف ہوتی نہیں، کیونکہ بندہ بیہوش ہو گیا، مار کھاتے کھاتے ہاتھ پر ڈنڈے مارتے رہے بندے، اور سن ہو گیا، اب جسم سن ہو گیا، تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا، یہ جسم نہیں اور جسم، وہ تکلیف سہتے رہیں گے، ایک چمڑی جلے گی اوپر سے اور چمڑی۔ تو اس لیے میرے بھائی سننے والے، جہاں تک میری آواز جائے،
اس جنت کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ اس زندگی سے بالکل ہی ایک الگ قسم کی زندگی ہوگی جنت میں، اور جہنم میں بھی ایک الگ قسم کا جہان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جو اصل عیش و آرام ہے وہ جنت ہمیں دیں، اور جہنم سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کر رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس رب نے اس تخلیق میں تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب تمہیں اور تخلیق میں بھی بنا سکتا ہے، وہ جسم بھی تمہیں وہ رب دے سکتا ہے۔ اس لیے اس بات پر یقین رکھو، مانو کہ مرنے کے بعد ہے، تو اس لیے ہم مان لیں، اللہ کے فرمان بردار ابھی سے بن جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین کرنے والا بنا دیں، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت دیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی پیدائش کو، پہلی دفعہ جو ہم نے تمہیں بنایا نا اس پانی سے، تم بنا کر دکھاؤ، پانی سے آج کون بنا سکتا ہے؟ اور ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ وہ رب جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے وہ چاہے کہ کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، اس کو دے کر دکھاؤ۔ جس کو رب نے نہیں دیا نا، اس کو تم دے کر دکھا دو، اس پانی کے قطرے سے تم بنا دو۔ اور آج سائنسدان کہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ، وہ نطفہ اس مرد کا بھی ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ نے وہ جرثومے، وہ جراثیم نہیں رکھے، اللہ نے نہیں دینا، پوری کائنات مل کر اس کو نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نہیں ہیں دینے والے، ہم دنیا میں دیتے ہیں، اس تخلیق کو تو تم جانتے ہو کہ رب ہی پیدا کرنے والا ہے۔ فلولا تذکرون، پس تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ یہ بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ دوسری تخلیق بھی وہ کر لے گا؟ جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ رب دوبارہ بھی اٹھائے گا، اور دنیا کی ہر چیز ہے نا وہ ڈبل ہے، مرد عورت اور جتنے بھی جاندار ہیں، پودے ہیں، پیڑ ہیں، درخت ہیں، سب ان میں مذکر و مؤنث ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ذات رب کی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے یہ زندگی ایک ہے، اس کے مقابلے میں دوسری زندگی ہے، یہ زندگی ایک ہے، دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ڈبل بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور ایک رب کی ذات واحد ہے، وہ اکیلی ہے۔ اسی سے توحید کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ زندگی جو ہے ایک ہے، دنیا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ہے، وہ آنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی میں ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان ہے، تو انہیں مارنا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے، اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا، بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا کر دینا۔ افرأیتم ما تحرسون، اب آگے انداز بدلا اور دلیل دی۔ اگر اس دلیل سے سمجھ نہیں آتی نا، اور دلیل سے اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھ لو، کیا دیکھا تم نے، ما جو، تحرسون جو کچھ تم بوتے ہو، جو تم کاشت کرتے ہو، زمین میں بیج ڈال کر آتے ہو، انتم کیا تم، تزرعونہ اگاتے ہو اس کو، ام یا نحن ہم، زارعون ہم اگانے والے ہیں، مزارع ہم ہیں، جو کھیتی باڑی کرتا ہے نا اس کو بھی اردو میں مزارع کہتے ہیں۔ انتم کیا تم ہو اس کو اگانے والے، تم تو بیج ڈال کر آگے نا مٹی میں، بیج بھی مردہ، مٹی بھی مردہ۔ اللہ فرماتے ہیں بارش برسا کر، پانی لگا کر، اس مردہ زمین سے، مردہ بیج سے، مردہ گٹھلی سے زندہ پودا نکالنے والا کون ہے؟ اس سے نئی زندگی نکالنے والا کون ہے؟ اسی طرح تم بھی جب مٹی میں مر جاؤ گے نا، دوبارہ زندگی ہم نکال لیں گے۔ ام نحن الزارعون، ہم ہی ہیں نکالنے والے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔